مصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رونق اسٹیج علماء کرام، معزز حاضرین سامعین، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہوں گا. حکم ہوا ہے حضرت مولانا قاری شہید معین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا. صحیح بات تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے نہیں بلکہ نصیحت سننے کے لائق ہے، اور ہمارے بڑے بزرگ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ہم سب ان کی نصیحت سنیں گے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت پڑھی ہے، اس بات پر ہم اہل السنہ والجماعہ دیوبندی حنفی کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے بعد ایک وقت آئے گا جس میں اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اور پھر ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اچھے اعمال، برے اعمال. اچھے اعمال ہوں گے زیادہ تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور برے اعمال زیادہ ہیں تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر آخری سہارا ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. یہ آخری سہارا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش اور ہماری شفاعت کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے ہماری شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے ہمارے بعد قرآن کریم کو چھوڑ دیا. جب ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق قرآن کریم سے نہیں رہے گا، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کریم کا کیا پیغام ہے اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے. قرآن کریم نے کہا ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے میرے بعد قرآن کریم کو چھوڑ دیا. علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول بنایا جائے. آج کے دور میں ہمارا ہر کام ہوتا ہے، ہم ہر کام کرتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے، لیکن جو سب سے بڑا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم سے اپنا رشتہ، قرآن کریم سے اپنا تعلق، اس میں ہم غافل ہیں اس سے. اور یہ کام جو سب سے بڑا کام ہے یہ کام نہیں ہو پاتا. قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول ہونا چاہیے اور ہر روز ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر دن زیادہ سے زیادہ ہو. جو بھی ہو، چاہے 1 پاؤں سے ہی، آدھے پانے سے ہی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول ہونا چاہیے. چاہے جو ہو جائے، ہر حال میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہر دن کرنی ہے.
یہ ہے قرآن کریم سے رشتہ اور تعلق، یہ قرآن کریم سے محبت۔ اللہ رب العزت کے کلام سے یہ محبت کی دلیل ہوگی کہ ہمارا دوسرا کام ہو یا نہ ہو، چاہے جیسا بھی وقت ہو، خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا لمحہ ہو، جیسا وقت ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیا اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہم غافل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا سب کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو سب سے بڑا کام جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ نہیں۔ بغیر سمجھے بھی، اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہی عبادت نہیں۔ قرآن کریم اگر کوئی پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھ کر کے محبت سے سنیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہماری شکایت یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ آج ہر زبان میں قرآن کریم آ چکا ہے۔ ہندی زبان میں، نیپالی، یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ بھی اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور انتظام کرنے والے انتظام کر رہے ہیں۔ انگریزی میں، ہر زبان میں قرآن کریم آ چکا ہے۔ یہ شکایت کہ قرآن کریم نہیں پڑھنے آتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، یہ جو ہے کوئی عذر نہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہمارے کسی محبوب اور اچھے دوست کا خط آ جائے، آج کے زمانے میں ہمارے پاس اگر موبائل میں ہمارے کسی محبوب اور اچھے دوست کا میسج آ جائے تو اس کو پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ شکایت رہے گی ہم کو عربی نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم بھی ہر زبان میں آ چکا ہے۔ یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے، جو احکام ہے، جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے عقائد ہیں، ان پر ہمارا عمل ہو، یہ تیسرا حق ہے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن کریم کے ان تینوں حقوق پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے احکام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکام و مسائل و عقائد پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔